بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کمرے میں حبس تھا اور روشنی بہت مدھم تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ مجھے اپنے ہی سانسوں کی آواز خوفزدہ کر رہی تھی۔ میرے پیچھے کھڑے شخص نے مجھے کاندھے سے پکڑ کر زور سے آگے کی طرف دھکا دیا۔ میں سنبھل نہ سکی اور قالین پر گر گئی۔ میرے کانوں میں وہی مکروہ اور گھٹیا آواز گونجی جس پر میں نے اپنے باپ جیسا بھروسہ کیا تھا۔ لیجیے چودھری صاحب، یہ ہے آپ کا تحفہ، بالکل ہیرا ہے، ہیرا، ابھی کل ہی ہاتھ لگی ہے، سوچا سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ بالکل تازہ کلی ہے۔ میں نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے خود کو زمین پر سنبھالا اور فرش پر بیٹھے بیٹھے ہی نظریں اٹھائیں۔ سامنے ایک بڑی سی کرسی پر ایک شخص بیٹھا تھا جس کی پشت میری طرف تھی۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ سلگ رہا تھا۔ دھواں آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہا تھا۔ وہ شخص آہستہ سے گھوما، جیسے ہی اس کا چہرہ روشنی میں آیا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرے حلق سے چیخ تک نہ نکل سکی۔ جسم سن ہو گیا، کیونکہ وہ کوئی غیر نہیں تھا۔ وہ شخص جس کے سامنے مجھے ایک بازار کی چیز بنا کر پیش کیا جا رہا تھا، وہ تو میرا اپنا سگا چچا تھا۔ میرا نام سائمہ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں میری زندگی کا فیصلہ ہونا تھا، لیکن اس کہانی کی شروعات یہاں سے نہیں ہوتی، بلکہ بہت پہلے سے ہوتی ہے۔ ایک ایسے گھر سے جہاں غربت تو تھی مگر سکون تھا، یا شاید وہ سکون بھی میری قسمت میں عارضی لکھا تھا۔ میں نے ایک ایسے وقت میں دنیا میں آنکھ کھولی جب میرے گھر میں ماتم بچھا ہوا تھا۔ میری پیدائش کے کچھ لمحوں بعد ہی میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ دائی اماں نے مجھے باہر لا کر میرے ابا کے حوالے کیا تو ان کے چہرے پر خوشی کی بجائے کرب تھا۔ دائی نے کہا تھا، مبارک ہو بھائی، نصیبو بیٹی ہوئی ہے، لیکن افسوس کہ ماں نہیں بچ سکی۔ ابا نے مجھے ہاتھوں میں لیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو گر کر میرے گالوں پر گرے۔ شاید وہ میری زندگی کا پہلا احساس تھا۔ محلے کی عورتیں جب تعزیت کے لیے آئیں تو انہوں نے مجھے دیکھ کر عجیب باتیں کی۔ ایک عورت بولی، ہائے، بیچاری بچی آتے ہی ماں کو کھا گئی، بڑی منحوس گھڑی میں پیدا ہوئی ہے۔ دوسری نے لقمہ دیا، خدا رحم کرے نصیبوں پر، اب اکیلا مرد کیسے پالے گا اس دودھ پیتے بچے کو۔ لیکن میرے ابا نے مجھے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے بولے، خبردار جو کسی نے میری بیٹی کو منحوس کہا، یہ میری سائمہ ہے، میری جان کا ٹکڑا ہے، میری بیوی کی نشانی ہے۔ چونکہ ابا سارا دن مزدوری کرتے تھے، اس لیے مجھے سنبھالنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہم مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے تھے۔ میرے چچا اور چچی بھی ساتھ ہی تھے۔ چچی اللہ رکھا ایک نیک دل خاتون تھی۔ ان کی اپنی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن انہوں نے مجھے اپنی تیسری بیٹی سمجھ کر گود لے لیا۔ میں 7 سال کی ہو گئی تھی۔ مجھے یاد ہے ہمارے گھر کا صحن جہاں میں مٹی سے کھیلا کرتی تھی۔ چچا جب بھی کھیتوں سے واپس آتے ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی پڑیا ضرور ہوتی تھی۔ وہ بلند آواز میں پکارتے، او میری گڑیا سائمہ، کہاں چھپی بیٹھی ہے؟ میں بھاگ کر ان کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی اور کہتی، چاچا آپ آ گئے، میرے لیے کیا لائے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے مجھے اوپر اٹھا لیتے اور کہتے، دیکھو میں اپنی گڑیا کے لیے گڑ والے چاول لایا ہوں جو گاؤں کی دکان سے خاص تیرے لیے بنوائے ہیں۔ میں خوشی سے تالیاں بجاتی اور کہتی، چاچا آپ تو بہت اچھے ہیں، ابا تو صبح کی گئے ابھی تک نہیں آئے۔ چچا میرا ماتھا چومتے اور کہتے، تیرے ابا محنت کرتے ہیں پتر ہے، تاکہ تجھے شہر کے بڑے اسکول میں پڑھا سکیں۔ چچی باورچی خانے سے نکلتی اور ہنستے ہوئے بولتی، بس بس بھائی، اب اسے نیچے اتارو، سارا دن تم دونوں بھائی اس لڑکی کے ناز نخرے اٹھاتے رہتے ہو، میری اپنی بیٹیاں منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ چچا ہنس کر کہتے، ارے بھابھی، یہ تو میرے نصیبوں کی نشانی ہے، اس کے نخرے نہیں اٹھاؤں گا تو کس کے اٹھاؤں گا؟ لیکن ہنسی خوشی گزرتے ان دنوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ ابا اور چچا کے درمیان زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر بات بگڑ گئی۔ ابا چاہتے تھے کہ وہ زمین بیچ کر شہر جا کر کاروبار کریں، جبکہ چچا کو اپنی آبائی زمین بیچنا گوارا نہیں تھا۔ ایک رات صحن میں دونوں بھائیوں کی اونچی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں اور چچی سہمے ہوئے کونے میں کھڑے تھے۔ ابا چلا کر بولے، بھائی میں کہہ رہا ہوں مجھے میرا حصہ دے دو، میں یہاں سڑ سڑ کر نہیں مرنا چاہتا، مجھے شہر جانا ہے، پیسہ کمانا ہے۔ چچا نے سمجھاتے ہوئے کہا، نصیبو ہوش کرو،
یہ ہمارے باپ دادا کی زمین ہے، اسے بیچ کر ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ تھوڑا صبر کر لو، فصل اچھی ہوگی تو تمہارے لیے شہر میں دکان کا بندوبست کر دوں گا۔ ابا نے غصے سے چرپائی پر ہاتھ مارا اور بولے، تمہارے یہ دلاسے سن سن کر میرے کان پک گئے ہیں، مجھے آج فیصلہ چاہیے، اگر تم حصہ نہیں دیتے تو میں خود پنچایت بلاؤں گا۔ چچا بھی غصے میں آ گئے اور بولے، اچھا تو اب بات پنچایت تک جائے گی؟ میں تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں اور تم ہو کہ میری عزت اچھالنے پر تلے ہو۔ چچی درمیان میں آئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، بھائی بھائی ہو کر ایک دوسرے کے کیوں دشمن بن رہے ہو؟ بچے ڈر رہے ہیں۔ ابا نے چچی کو جھڑک دیا اور بولے، بھابھی آپ درمیان میں نہ آئیں، یہ مردوں کا معاملہ ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں کل ہی شہر جا رہا ہوں، اگر بھائی نے حصہ دیا تو ٹھیک، ورنہ میں سمجھوں گا میرا کوئی بھائی تھا ہی نہیں۔ میں بھاگ کر چچا کے پاس گئی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے بولی، چاچا ابا کو روکے نا، ہم شہر نہیں جانا چاہتے، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ چچا نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی، انہوں نے بیٹھ کر مجھے گلے لگایا اور میرے ابا سے مخاطب ہو کر بولے، نصیبو کم از کم اس بچی کا تو سوچ، یہ کس کے سہارے شہر میں رلتی پھرے گی؟ یہاں سب اپنے ہیں، وہاں کون سنبھالے گا اسے؟ ابا نے میرا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور سختی سے بولے، یہ میری بیٹی ہے، میں جانوں اور میرا کام، تم فکر نہ کرو، میں اسے پال لوں گا۔ جا سائمہ اپنا سامان باندھ، ہم صبح سویرے نکلیں گے۔ میں نے چیخ کر کہا، نہیں ابا، میں نے نہیں جانا، میں چاچا اور چچی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ابا نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا، ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر لگا اور ابا بولے، زبان لڑاتی ہے باپ کے آگے، جو کہا ہے وہ کر ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا۔ چچی روتی ہوئی آگے بڑھی اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نصیبو یہ کیا ظلم کر رہے ہو معصوم بچی پہ؟ مت مارو اسے، اگر تمہیں جانا ہے تو جاؤ، اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں اسے پال لوں گی۔ ابا نے نفرت سے تھوکتے ہوئے کہا، تاکہ کل کو یہ بھی تمہاری طرح میرے خلاف کھڑی ہو جائے؟ نہیں، یہ میرے ساتھ جائے گی۔ وہ رات قیامت کی رات تھی، میں ساری رات چچی کے سینے سے لگ کر سسکیاں لیتی رہی، چچا صحن میں ٹہلتے رہے اور ابا کمرے میں سامان باندھتے رہے۔ صبح سویرے جب ملک کی اذان ہوئی تو ابا نے مجھے اٹھایا، چل اٹھ، دیر ہو رہی ہے، گاڑی نکل جائے گی۔ میں نے روتے ہوئے چچی کا دامن پکڑ لیا، چچی مجھے مت جانے دے، میں آپ کے بنا مر جاؤں گی۔ چچی کا کلیجہ پھٹ رہا تھا، انہوں نے اپنی پوٹلی سے کچھ پیسے نکال کر میری مٹھی میں دبائے اور روتے ہوئے بولی، میری گڑیا رو مت، تیرا باپ ہے، تجھے سنبھال لے گا، میں تیرے چچا کو سمجھاؤں گی، وہ تجھ سے ملنے شہر آتے رہیں گے۔ چچا دروازے پر کھڑے تھے، انہوں نے ابا کی طرف دیکھا اور بھاری آواز میں بولے، نصیبو جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن یاد رکھنا شہر کی ہوا راس نہیں آتی، اپنوں کو چھوڑ کر کبھی کوئی خوش نہیں رہا۔ ابا نے کوئی جواب نہیں دیا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے گئے۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی رہی، جہاں چچا اور چچی دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے رو رہے تھے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ دروازہ اب میرے لیے برسوں تک بند ہونے والا ہے، اور جو سفر آج شروع ہوا ہے وہ مجھے کیسی کیسی کھائیوں میں گرانے والا ہے۔ شہر کی زندگی گاؤں سے بالکل مختلف تھی، یہاں شور تھا، دھواں تھا اور اجنبیت تھی۔ ابا نے ایک چھوٹے سے مکان میں کرائے پر کمرہ لیا۔ ابا سارا دن کام کی تلاش میں باہر رہتے اور میں سارا دن کمرے میں بند رہتی۔ مجھے چچی کی بہت یاد آتی تھی۔ کچھ دن گزرے تو ابا کے رویے میں تبدیلی آنے لگی، وہ گھر دیر سے آتے اور اکثر کسی سوچ میں گم رہتے۔ ایک شام ابا گھر آئے تو ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ وہ عورت خوبصورت تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے اچھی نہیں لگی۔ ابا نے مجھے بلایا اور اس عورت کی طرف اشارہ کر کے بولے، سائمہ ادھر آؤ، یہ تمہاری نئی امی ہے، شکیلہ، آج سے یہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ میں حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگی، میرے ذہن میں ماں کا تصور صرف چچی کا تھا یا پھر وہ ماں جو تصویروں میں تھی؟ یہ اجنبی عورت کون تھی؟ شکیلہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ماشاء اللہ کتنی پیاری بچی ہے نصیبو، تم نے تو بتایا نہیں تھا کہ تمہاری بیٹی اتنی سیانی ہے۔ ابا خوش ہو گئے اور بولے، بس شکیلہ
اب تمہارے حوالے ہے، اسے اپنی بیٹی سمجھنا، ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ شکیلا نے میٹھے لہجے میں کہا، آپ فکر ہی نہ کریں، میں اسے سگی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہوں گی۔ آؤ بیٹا، میرے پاس بیٹھو، میں تمہارے لیے چوڑیاں لائی ہوں۔ میں سہمے ہوئے قدموں سے اس کے پاس گئی۔ اس نے میرے ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں پہنائی اور ابا کی طرف دیکھ کر بولی، دیکھا کتنی پیاری لگ رہی ہے، بس تھوڑی میلی کچیلی ہے، کل سے میں اسے نہلا دھلا کر شہزادی بنا دوں گی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ پیار، یہ محبت اور یہ چوڑیاں صرف ابا کو دکھانے کے لیے ہیں۔ جیسے ابا کام پر جاتے، شکیلا کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا۔ اگلے ہی دن ابا کے جانے کے بعد شکیلا نے مجھے آواز دی، او لڑکی ادھر آ۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے پاس گئی۔ جی امی۔ اس نے میری طرف گھور کر دیکھا اور بولی، خبردار جو مجھے امی کہا، میں تیری ماں نہیں ہوں اور نہ بننے کا شوق ہے۔ سن کان کھول کر، یہ گھر اب میرا ہے اور یہاں رہنا ہے تو میرے اشاروں پر چلنا ہوگا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن ابا نے کہا تھا کہ آپ میری ماں ہیں۔ اس نے زور سے میرا کان مروڑا اور دانت پیس کر بولی، تیرے باپ کو تو میں اپنی انگلیوں پر نچاؤں گی، اگر تو نے اسے کچھ بتایا تو میں تیری زبان کھینچ لوں گی اور تیرے باپ کو زہر دے دوں گی، سمجھ آئی؟ درد کی شدت سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے جلدی سے سر ہلایا، جی جی سمجھ گئے، مجھے مت مارے۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور بولی، چل جا کر جھاڑو لگا اور خبردار جو کام میں کوئی کمی چھوڑی، مجھے صفائی پسند ہے۔ نوابزادی بن کر بیٹھنے کا وقت ختم۔ یہ میری غلامی کی ابتدا تھی۔ ابھی میں صرف 8 سال کی تھی، لیکن میرے کندھوں پر گھر کا سارا بوجھ ڈال دیا گیا تھا۔ شکیلا سارا دن چرپائی پر لیٹی رہتی اور حکم چلاتی، سائمہ پانی لاؤ، سائمہ میرے پاؤں دباؤ، سائمہ بازار سے سبزی لے کر آؤ۔ میں بھاگ بھاگ کر کام کرتی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ ابا کو زہر نہ دے دے۔ ابا جب شام کو آتے تو شکیلا کا رویہ بدل جاتا۔ وہ ابا کے جوتے اتارتی اور بولتی، نصیبو تم کتنے تھک گئے ہو، سائمہ بیٹا جلدی سے ابا کے لیے پانی لاؤ۔ ابا مجھے دیکھ کر خوش ہوتے اور کہتے، میری بیٹی کتنی سمجھدار ہو گئی ہے، شکیلا تم نے اسے بہت سلیقہ سکھا دیا ہے۔ شکیلا مسکرا کر کہتی، اب اپنی بیٹی ہے، سلیقہ تو سکھانا ہی تھا نا۔ میرا دل چاہتا کہ میں چیخ چیخ کر ابا کو بتاؤں کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ مجھے مارتی ہے، مجھے بھوکا رکھتی ہے، لیکن زہر کی دھمکی میرے ہونٹ سی دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اسی ڈر اور خوف میں 2 سال بیت گئے۔ پھر شکیلا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ ابا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مٹھائیاں بانٹی گئیں، لیکن میرے لیے یہ خوشی مزید مصیبت بن گئی، کیونکہ اب شکیلا کی پوری توجہ اپنے بیٹے پر تھی اور میں مکمل طور پر ایک نوکرانی بن چکی تھی۔ میرا اسکول چھڑوا دیا گیا۔ اس رات کے بعد میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میرا کوئی نہیں ہے، نہ باپ اور نہ ہی کوئی اور سہارا، بس اللہ کی ذات تھی جس سے میں چپ کے باتیں کرتی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا اور میں حالات کی چکی میں پستی رہی۔ اب میں 12 سال کی ہو چکی تھی، لیکن میرے چہرے پر بچپن کی وہ معصومیت نہیں تھی جو اس عمر کے بچوں پر ہوتی ہے، بلکہ فکر اور بھوک کے سائے تھے۔ شکیلا کے اب 2 بچے ہو چکے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ گھر میں افراد بڑھ گئے تھے اور ابا کی کمائی وہی تھی، اس لیے گھر میں اکثر پیسوں پر تکرار ہوتی رہتی تھی۔ ایک صبح میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ شکیلا آئی اور دیگچے کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا۔ اس میں تھوڑا سا دودھ تھا۔ اس نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولی، یہ دودھ اتنا کم کیوں ہے؟ کیا تم پی گئی ہو چوری چھپے؟ میں نے ڈرتے ہوئے صفائی دی، نہیں اماں، میں نے نہیں پیا دودھ والا ہی کم دے کر گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ پچھلے مہینے کے پیسے ابھی تک نہیں ملے، اس لیے ½ کلو کم دیا ہے۔ شکیلا نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ رسید کیا اور چلائی، جھوٹی، مکار، سارا الزام دودھ والے پر لگا رہی ہے۔ میں جانتی ہوں تیری نیت خراب ہے، تو نہیں پیا ہوگا، میرے بچوں کے حصے کا دودھ پی کر تجھے شرم نہیں آتی؟ میں روتے ہوئے بولی، اماں میں قسم کھاتی ہوں میں نے ایک بوند بھی نہیں لی، مجھے تو کل رات سے روٹی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ شکیلا نے میرا کان مروڑا اور بولی، ہم تیرے نوکر ہیں جو تجھے روٹی کھلائیں؟ تیرا باپ جتنا کماتا ہے وہ تو میرے بچوں کے لیے بھی پورا نہیں ہوتا، اور اوپر سے تو ایک اور مصیبت گلے پڑی ہوئی ہے۔ خبردار جو کچن میں قدم رکھا
جا کر گھر کی صفائی کر، جب تک پورا گھر نہیں چمکتا تجھے پانی بھی نہیں ملے گا۔ میں آنسو پہنچتے ہوئے صحن میں آ گئی اور جھاڑو لگانے لگی۔ میرا پیٹ بھوک سے بلبلا رہا تھا، کمزوری سے چکر آ رہے تھے، لیکن کام نہ کرنے کی سزا مزید مار، اس لیے میں مزید مشین کی طرح ہاتھ چلانے لگی۔ شام کو جب ابا گھر آئے تو وہ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کے بال سفید ہو چکے تھے اور کمر جھک گئی تھی۔ مزدوری نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھے تو میں ان کے لیے پانی لے کر گئی۔ میں نے ان کے پاؤں دباتے ہوئے پوچھا، ابا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ بہت کمزور لگ رہے ہیں۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک لمبی آہ بھری۔ بس بیٹی، عمر کا تقاضا ہے اور کام کا بوجھ اب ہڈیاں جواب دے رہی ہیں، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، پیٹ کا دوزخ بھی تو بھرنا ہے۔ میرا دل بھر آیا۔ میں نے کہا، ابا آپ گاؤں کیوں نہیں چلے جاتے؟ چچا سے بات کریں نا، شاید وہ ہمیں واپس بلا لیں، یہاں تو ہم بہت مشکل میں ہیں۔ ابا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ بولے، اب واپسی کے راستے بند ہو چکے ہیں سائمہ، میں نے بھائی سے بہت برا سلوک کیا تھا، اب کس منہ سے واپس جاؤں گا؟ بس دعا کر اللہ مجھے ہمت دے کہ میں تم لوگوں کا پیٹ پال سکوں۔ شکیلہ جو دروازے کے پیچھے کھڑی سن رہی تھی فوراً باہر آئی اور طنزیہ لہجے میں بولی، ہاں ہاں باپ بیٹی بیٹھ کر پرانے قصے لے کر بیٹھ جاؤ اور گاؤں کو یاد کرو۔ یہاں جو میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں ان کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ نصیبو، تم آج خالی ہاتھ کیوں آئے ہو؟ راشن ختم ہے گھر میں۔ ابا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور بولے، شکیلہ آج ٹھیکیدار نے پیسے نہیں دیے، کل دے گا تو میں راشن لے آؤں گا، آج گزارا کر لو۔ شکیلہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، گزارا کر لو؟ کیسے کروں گزارا؟ دیواریں چاٹیں کیا ہم؟ تم سے ایک گھر نہیں چلایا جاتا تو شادی کیوں کی تھی دوسرے؟ اب میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں؟ اس رات گھر میں چولہا نہیں جلا۔ میں اور ابا بھوکے سوئے، جبکہ شکیلہ نے اپنے بچوں کو چھپا کر رکھے ہوئے بسکٹ کھلا دیے۔ میں ساری رات ابا کی کھانسی کی آواز سنتی رہی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ابا کے ساتھ میری چند آخری راتوں میں سے ایک ہے۔ چند دن بعد کی بات ہے، موسم بہت خراب تھا، باہر تیز آندھی چل رہی تھی۔ ابا صبح کام پر جانے کے لیے تیار ہوئے تو میں نے ان کا راستہ روکا۔ ابا آج موسم بہت خراب ہے، آج آپ کام پر نہ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ابا نے مسکرا کر میرا ماتھا چوما اور بولے، پگلی ڈرتی کیوں ہے؟ مزدور کی چھٹی نہیں ہوتی۔ بیٹی اگر آج نہیں جاؤں گا تو دہاڑی کٹ جائے گی اور پھر گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ تم بس دروازہ بند رکھو، میں شام کو جلدی آ جاؤں گا۔ وہ چلے گئے اور میں دروازے کی جالی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ان کی جھکی ہوئی کمر اور پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ کاش میں انہیں روک لیتی، کاش میں ان کے پیروں سے لپٹ جاتی اور جانے نہ دیتی۔ دن گزر گیا، شام ہو گئی، آندھی رک چکی تھی، لیکن ابا نہیں آئے۔ عام طور پر وہ مغرب تک آ جاتے تھے، لیکن آج عشاء کا وقت ہو گیا تھا اور دروازے پر دستک نہیں ہوئی تھی۔ شکیلہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی فکر ابا کے لیے نہیں بلکہ پیسوں کے لیے تھی۔ پتہ نہیں کہاں مر گئے، ابھی تک نہیں آئے، ضرور دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہوں گے اور میں یہاں بچوں کو لے کر بیٹھی ہوں۔ تبھی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں بھاگ کر دروازے کی طرف گئی، شاید ابا آ گئے۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ابا نہیں تھے بلکہ محلے کا ایک دکاندار تھا اور دو اجنبی کھڑے تھے۔ ان کے چہرے سنجیدہ تھے۔ بیٹی نصیبو گھر پر ہے؟ نہیں، مطلب ان کے گھر والے ہیں؟ میں نے سہم کر کہا، اماں اندر ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ ابا کہاں ہیں؟ شکیلہ بھی پیچھے آ گئی اور بولی، کون ہے اتنی رات گئے اور نصیبو کہاں ہے؟ ان میں سے ایک اجنبی آگے بڑھا اور بولا، بہن جی حوصلہ رکھیں، نصیبو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ سڑک پار کر رہے تھے کہ ایک تیز رفتار ٹرک نے انہیں ٹکر مار دی۔ شکیلہ نے چیخ ماری، ہائے کیا ہوا؟ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ کس ہسپتال میں ہے وہ؟ وہ اجنبی نے سر جھکا لیا اور دھیمی آواز میں بولا، بہن جی وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے، ہم لاش لے کر آئے ہیں، ایمبولینس گلی کے باہر کھڑی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔
میں پتھر کی مورتی بن گئی اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا ابا مر گئے؟ کیا میرا آخری سہارا بھی ٹوٹ گیا؟ شکیلا نے اونچی آواز میں رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ہائے میں لٹ گئی، ہائے میرا سہاگ اجڑ گیا، اب میرا کیا بنے گا؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا؟ محلے کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ابا کی لاش کو صحن میں لا کر رکھا گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ان کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ ان کا چہرہ خون آلود تھا، لیکن ہونٹوں پر وہی آخری مسکراہٹ تھی جو صبح مجھے دکھا کر گئے تھے۔ میں ابا کے سینے سے لگ گئی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ابا اٹھے نا، ابا آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ابا آپ نے وعدہ کیا تھا شام کو آئیں گے۔ ابا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ عورتیں مجھے پیچھے ہٹا رہی تھیں، لیکن میں ابا کو چھوڑ نہیں رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا اگر میں نے انہیں چھوڑ دیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ وہ میرا کل سرمایہ تھے، میری دنیا تھے، میری کائنات تھے، اور آج وہ خاموش لیٹے تھے۔ تدفین کے بعد گھر میں ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی۔ شکیلا کا رویہ شروع کے 2 دن تو رونے دھونے والا رہا، لیکن جیسے ہی لوگ آنا کم ہوئے اس کی آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا اور چہرے پر ایک خوفناک سختی آ گئی۔ تیسرے دن ہی اس نے مجھے بلایا۔ میں کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اٹھ جا، بہت روگ منا لیا، تیرے رونے سے تیرا باپ واپس نہیں آئے گا۔ میں نے ہچکیوں کے درمیان کہا، اماں مجھے ابا کی یاد آ رہی ہے۔ شکیلا نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور بولی، یاد آنے سے پیٹ نہیں بھرتے، اب سن لے کان کھول کر، تیرا باپ مر گیا ہے اور اپنے پیچھے کوئی خزانہ نہیں چھوڑ کر گیا۔ اب اس گھر کا خرچ کیسے چلے گا یہ سوچا تو نے؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اماں تو میں کیا کروں؟ وہ بے رحمی سے بولی، تو کیا کرے گی؟ تو کام کرے گی۔ اب تجھے محنت مزدوری کرنی ہوگی، ورنہ اس گھر میں تیرے لیے ایک نوالا بھی نہیں ہے۔ پہلے تیرا باپ تھا تو میں برداشت کر لیتی تھی، اب میں تیرا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، لیکن اماں میں تو چھوٹی ہوں، میں کیا کام کر سکتی ہوں، اور مجھے کچھ آتا بھی نہیں۔ شکیلا کی آنکھوں میں ایک مکار چمک ابھری۔ اس نے میرے سر سے دوپٹہ کھینچا اور میرے بالوں کو دیکھتے ہوئے بولی، تو جوان ہو رہی ہے سائمہ، اور جوان لڑکیوں کے لیے بہت کام ہوتے ہیں، بس تو تیار ہو جا، اب تجھے گھر بیٹھ کے روٹیاں توڑنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس رات مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ میں بھوکی پیاسی ابا کی چرپائی پر لیٹ گئی، جس سے ابھی تک ابا کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے تکیے میں منہ چھپا کر اللہ سے فریاد کی، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، ابا کے پاس بلا لے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، یہ عورت مجھے کھا جائے گی۔ اگلے چند دنوں میں شکیلا کا رویہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ اس نے مجھ سے ابا کی چرپائی بھی چھین لی اور مجھے زمین پر سونے کا حکم دیا۔ نیچے سویا کر، اب تو نواب کی بیٹی نہیں ہے جو چرپائی پر سوئے گی۔ یہ چرپائی میں بیچ دوں گی، کچھ پیسے تو آئیں گے۔ وہ گھر کا سامان بیچنے لگی، ابا کی سائیکل بیچ دی، ابا کی اوزار بیچ دیے، اور ہر بار مجھے یہی کہتی کہ یہ سب ہمارے پیٹ کے لیے کر رہی ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ پیسے جمع کر رہی تھی اپنے لیے۔ میں مسلسل کام اور بھوک کی وجہ سے بیمار رہنے لگی، مجھے بخار رہنے لگا، لیکن شکیلا کو کوئی رحم نہیں آیا۔ ایک دن مجھے بہت تیز بخار تھا، جسم تپ رہا تھا، میں صحن میں گر گئی تھی۔ شکیلا میرے اوپر کھڑی ہو کر چلائی، ڈرامے باز اٹھ کام کر، کپڑے کون دھوئے گا؟ میں نے ہاتھ جوڑ دیے، اماں آج چھوڑ دے، مر جاؤں گی۔ اس نے میرے پیٹ پر لات ماری اور بولی، مرتی ہے تو مر جا، میرا خرچہ ہی بچے گا، لیکن اگر زندہ رہنا ہے تو کام کرنا ہوگا، اٹھ اور کپڑے دھو۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی اور نلکے پر بیٹھ گئی۔ آنسو ٹپ ٹپ پانی میں گر رہے تھے، اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا موت زندگی سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ ابھی میں کپڑے دھو ہی رہی تھی کہ شکیلا میرے پاس آئی اور بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں میں ایک ایسا تاجرانہ انداز تھا جس نے میری روح تک کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے اس کے، یہ اب تیار ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اماں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ مسکرائی، ایک زہریلی مسکراہٹ، کچھ نہیں،
میری جان، بس تیری قسمت بدلنے والی ہے. کل تجھے ایک ایسی جگہ لے کر جاؤں گی جہاں تیری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور ہمارے دن پھر جائیں گے. مجھے کیا خبر تھی کہ وہ جس قسمت بدلنے کی بات کر رہی ہے وہ دراصل مجھے جہنم میں دھکیلنے کی تیاری ہے. اس رات مجھے پوری رات نیند نہیں آئی. میرا دل بار بار کسی انہونی کی گواہی دے رہا تھا. اور پھر اگلی صبح وہ منحوس گھڑی آ گئی جب اس نے مجھے تیار ہونے کا حکم دیا. صبح کا سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ شکیلہ نے میرے اوپر سے چادر کھینچ لی. میں بخار میں تپ رہی تھی. میرا پورا جسم آگ کی طرح گرم تھا اور ہڈیاں دکھ رہی تھیں. میں نے بمشکل آنکھیں کھولیں تو شکیلہ کے ہاتھ میں ایک بھڑکیلا سا سوٹ تھا جو اس نے کہیں سے نکالا تھا. شکیلہ نے وہ کپڑے میری طرف پھینکے اور کرخت لہجے میں بولی، اٹھ جا سائمہ، بہت سو لیا، اب تیار ہو جا، ہمیں دیر ہو رہی ہے. میں نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے ان کپڑوں کو چھوا اور دبی ہوئی آواز میں کہا، اماں، میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا، سر چکرا رہا ہے، میں کہیں نہیں جا سکتی، خدا کے لیے مجھے آج چھوڑ دیں. شکیلہ نے میرے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر میرا چہرہ اوپر کیا اور بولی، دیکھ لڑکی، میرے پاس تیرے نخروں کے لیے وقت نہیں ہے. تجھے پتا ہے آج کا دن ہمارے لیے کتنا اہم ہے. اگر آج تو نہ گئی تو ہم بھوکے مر جائیں گے اور میں اپنے بچوں کو بھوکا نہیں مار سکتی. اس لیے چپ چاپ یہ کپڑے پہن لے ورنہ میں تجھے گھسیٹ کر لے جاؤں گی. میں نے روتے ہوئے کہا، لیکن اماں، یہ کپڑے تو بہت عجیب ہیں، میں یہ کیسے پہن سکتی ہوں؟ یہ تو میری ناپ کے بھی نہیں ہے. شکیلہ نے غصے سے چیخ کر کہا، زیادہ سوال جواب مت کر، جو کہا ہے وہ کر. یہ کپڑے پہننے سے تو مر نہیں جائے گی، وہاں جا کر تجھے ایسے ہی بن سنور کر رہنا ہوگا، تبھی تو پیسے ملیں گے. میں ڈر کے مارے اٹھ بیٹھی اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی. ٹانگیں کانپ رہی تھیں. میں نے بمشکل وہ کپڑے پہنے جو میرے وجود پر بہت برے لگ رہے تھے. شکیلہ نے زبردستی میرے منہ پر کچھ پاؤڈر تھوپا اور آنکھوں میں کاجل لگایا. میں نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو مجھے خود سے گھن آنے لگی. میری زرد رنگت پر وہ گہرا میک اپ کسی لاش کو سجانے جیسا لگ رہا تھا. میں نے شکیلہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، اماں، ہم کہاں جا رہے ہیں اور وہاں مجھے کیا کام کرنا ہوگا؟ شکیلہ نے میرا بازو پکڑ کر مجھے باہر کی طرف دھکیلا اور بولی، وہاں جا کر سب پتہ چل جائے گا، بس اتنا سمجھ لے کہ تیری زندگی کے برے دن ختم ہونے والے ہیں. وہاں تجھے بس بیٹھنا ہے اور لوگوں سے باتیں کرنی ہیں. امیر لوگ ہیں، وہ تجھے خوش کر دیں گے. میرے دل میں عجیب سے وسوسے سر اٹھا رہے تھے. باتیں کرنی ہیں، یہ کیسا کام ہے؟ لیکن میرے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی. شکیلہ مجھے گلی کے موڑ تک لے آئے جہاں پہلے سے رکشا کھڑا تھا اور ہمارا انتظار کر رہا تھا. ہم رکشے میں بیٹھے تو شکیلہ نے رکشے والے سے کہا، بھائی جلدی چلو، جہاں کا بتایا تھا وہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے. رکشہ شہر کی پرہجوم سڑکوں سے ہوتا ہوا ایک ایسے علاقے کی طرف مڑ گیا جہاں کی گلیاں تنگ اور ماحول پورا گندا تھا. یہاں کی فضا میں ایک عجیب سی بو تھی. ہر طرف عجیب حلیے والے مرد گھوم رہے تھے اور مکانوں کی بالکنیوں میں عورتیں کھڑی تھیں. میں نے سہم کر شکیلہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، اماں، مجھے ڈر لگ رہا ہے. یہ کیسا جنگل ہے؟ یہاں تو شریف لوگ نہیں رہتے. ہم واپس چلتے ہیں، مجھے نہیں کرنی کوئی نوکری. شکیلہ نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور سختی سے بولی، چپ کر کے بیٹھ جا. شریف لوگ روٹی نہیں دیتے. یہ جگہ جیسی بھی ہے، پیسہ بہت ہے اور ہمیں پیسے کی ضرورت ہے. اگر تو نے وہاں کوئی تماشا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا. رکشہ ایک پرانی اور بڑی عمارت کے سامنے رک گیا جس کے دروازے پر ایک دیو ہیکل شخص مونچھوں کو تاؤ دیتا کھڑا تھا. اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ آنے جانے والوں کو گھور رہا تھا. شکیلہ نے کرایہ دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس شخص کے پاس لے گئی. اس شخص نے ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر شکیلہ سے مخاطب ہوا، کون ہو تم اور کس سے ملنا ہے؟ یہاں بلا وجہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. شکیلہ نے بڑی عاجزی سے کہا، بھائی، میں رضیہ باجی سے ملنے آئی ہوں، انہوں نے ہی بلایا تھا. میں شکیلہ ہوں اور یہ وہ لڑکی ہے جس کی بات ہوئی تھی. اس شخص نے میری طرف دیکھا. اس کی نظریں اتنی گندی تھیں کہ مجھے لگا جیسے کیڑے میرے جسم پر رینگ رہے ہوں. اس نے ایک مکروہ ہنسی اور بولا، اچھا،
تو یہ ہے وہ مال جس کی بڑی تعریفیں ہو رہی تھیں، لیکن یہ تو بہت کمزور لگ رہی ہے، بیمار ہے کیا؟ شکیلا نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں بھائی، بیمار نہیں ہے، بس تھوڑی ڈری ہوئی ہے، اور گھر میں کھانے پینے کی تنگی تھی نا، اس لیے کمزور ہے۔ 2 دن اچھا کھائے گی تو گلاب کی طرح کھل جائے گی۔ آپ بس باجی کو بلا دیں۔ اس شخص نے دروازہ تھوڑا سا کھولا اور اندر آواز لگائی، ارے کوئی ہے؟ باجی کو بتاؤ شکیلا آئی ہے، نیا مال لے کر۔ نیا مال؟ یہ الفاظ میرے کانوں میں بم کی طرح پھٹے۔ میں نے جھٹکے سے شکیلا کی طرف دیکھا۔ اماں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مال؟ کون سا مال؟ کیا تم مجھے بیچنے آئی ہو؟ شکیلا کے چہرے سے اب مکرانہ نقاب اتر چکا تھا۔ وہ بے شرمی سے بولی، ہاں تو اور کیا، تجھے یہاں پوجنے کے لیے لائی ہوں۔ تیرے باپ نے میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اب تیری جوانی ہی تو ہے جس سے میرے گھر کا چولہا جلے گا۔ چپ چاپ اندر چل اور میرا منہ بند رکھنے کے پیسے دلا۔ میں نے چیخ کر کہا، نہیں، میں نہیں جاؤں گی، تم مجھے نہیں بیچ سکتی، میں ابا کی بیٹی ہوں، میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں، میں پولیس کو بتا دوں گی۔ شکیلا نے میرا منہ دبانے کی کوشش کی اور غصے سے بولی، پولیس میری جوتی کی نوک پر ہے، یہاں کسی کی نہیں چلتی، اندر چل ورنہ یہاں جان سے مار دوں گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے اور اس دربان نے مجھے زبردستی اندر کھینچنے کی کوشش کی۔ میں نے پوری جان لگا کر مزاحمت کی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں اس دروازے کے اندر چلی گئی تو پھر میری واپسی کبھی نہیں ہوگی۔ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ میں نے شکیلا کے ہاتھ پر پوری قوت سے دانتوں سے کاٹا۔ اس نے درد سے بلبلا کر میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دربان میری طرف لپکا تو میں نے پاس پڑا ہوا ایک اینٹ کا ٹکڑا اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے اس کی طرف دے مارا۔ وہ ٹکڑا شاید اس کے پاؤں پر لگا۔ وہ کراہ کر نیچے جھکا۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے شکیلا کو زوردار دھکا دیا۔ وہ نالی کے پاس کیچڑ میں جا گری اور میں وہاں سے بھاگی۔ پکڑو اسے، جانے نہ پائے گی لڑکی، ہاتھ سے نکل گئی تو باجی ہمیں زندہ گاڑ دیں گی۔ دربان کی بھاری آواز میرے پیچھے گونجی۔ میں ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی۔ مجھے ہوش نہیں تھا کہ کانٹے چبھ رہے ہیں یا پتھر میرے پیر لہو لہان ہو چکے تھے، لیکن مجھے رکنا نہیں تھا۔ میرے پیچھے کئی قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گلیوں کے کتے بھونک رہے تھے اور لوگ مڑ مڑ کر مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک گلی سے دوسری گلی اور دوسری سے تیسری گلی میں مڑتی گئی۔ میرا سانس پھول چکا تھا، پھیپھڑے پھٹنے والے تھے۔ بخار کی وجہ سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن مجھے صرف اپنی عزت بچانی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا، یا اللہ میری مدد کر، مجھے بچا لے، میں بے سہارا ہوں، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اچانک مجھے سامنے ایک سبز گنبد نظر آیا۔ وہ چھوٹی سی مسجد تھی جس کا دروازہ کھلا تھا۔ مجھے لگا جیسے اللہ نے میری پکار سن لی ہو۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی مسجد کے دروازے کی طرف بھاگی۔ نماز کا وقت نہیں تھا، اس لیے مسجد میں سناٹا تھا۔ میں جوتوں والی جگہ سے گزر کر سیدھا اندر ہال میں داخل ہو گئی اور ایک بڑے ستون کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری سانسوں کی آواز باہر نہ جائے۔ کچھ دیر گزر گئی، باہر سے شور کی آوازیں آئیں۔ ادھر گئی ہے وہ، میں نے دیکھا تھا، اسی گلی میں مڑی ہے، دیکھو ہر جگہ دیکھو، مسجد میں بھی دیکھو کہیں چھپ نہ گئی ہو۔ میرا دل حلق میں آ گیا، کیا وہ لوگ اللہ کے گھر میں بھی آ جائیں گے؟ میں سہم کر مزید سکڑ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنے لگی۔ تبھی ایک بھاری اور پروقار آواز گونجی، کیا شور مچا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ خدا کا گھر ہے یہ، یہاں چیخنا چلانا منع ہے۔ میں نے چھپ کر جھانکا تو دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک بزرگ کھڑے ہیں جن کے چہرے پر سفید داڑھی اور سر پر عمامہ ہے۔ وہ ان غنڈوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑے تھے۔ ان میں سے غنڈا بولا، مولوی صاحب، ایک لڑکی بھاگ کر ادھر آئی ہے، وہ ہماری چور ہے، ہمارے پیسے لے کر بھاگی ہے، اگر وہ اندر ہے تو اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ بزرگ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، یہاں کوئی لڑکی نہیں آئی، میں ابھی وضو خانے سے آ رہا ہوں، اگر کوئی آتی تو مجھے نظر آتی۔ تم لوگ جاؤ یہاں سے اور مسجد کا تقدس پامال مت کرو، ورنہ میں محلے والوں کو اکٹھا کر لوں گا۔ غنڈے شاید محلے والوں کے اکٹھا ہونے سے ڈر گئے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس مڑ گئے۔ چلو آگے دیکھتے ہیں،
شاید دوسری گلی میں نکل گئی ہو۔ جب ان کے قدموں کی آوازیں دور ہو گئیں تو میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن ابھی بھی میں باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں وہیں بیٹھی رہی یہاں تک کہ شام کا سایہ گہرا ہونے لگا۔ اچانک مجھے اپنے قریب قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں ڈر کر سمٹ گئی۔ کیا وہ واپس آ گئے؟ لیکن یہ وہ غنڈے نہیں تھے، یہ وہی بزرگ تھے جنہوں نے مجھے بچایا تھا۔ وہ میرے سر پر کھڑے تھے اور ان کی نظروں میں شفقت اور حیرت تھی۔ انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا، بیٹی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور وہ لوگ تمہیں کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ کیا تم واقعی چور ہو؟ میں نے روتے ہوئے ان کے قدم پکڑ لیے۔ نہیں بابا جی، میں چور نہیں ہوں، خدا کی قسم میں چور نہیں ہوں۔ وہ لوگ مجھے بیچنا چاہتے تھے۔ میری ستیلی ماں مجھے کوٹھے پر لے گئی تھی۔ میں وہاں سے جان بچا کر بھاگی ہوں۔ مجھے بچا لیں، وہ مجھے مار دیں گے۔ امام صاحب نے جلدی سے مجھے زمین سے اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنی چھوٹی سی جان اور اتنا بڑا ظلم۔ گھبراؤ نہیں بیٹی، تو اب اللہ کی پناہ میں ہے اور اس فقیر کی حفاظت میں ہے۔ میں اس مسجد کا امام ہوں، میرا نام مولوی الیاس ہے، تو مجھے اپنا باپ سمجھ۔ ان کے لہجے میں اتنی مٹھاس اور اپنائیت تھی کہ میرا یتیمی کا احساس کچھ کم ہوا۔ میں نے ہچکیوں کے درمیان کہا، بابا جی میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، باپ مر گیا ہے اور ماں نے بیچ دیا، اب میں کہاں جاؤں گی؟ مولوی الیاس نے اپنی چادر میرے کاندھوں پر ڈال دی اور بولے، تم کہیں نہیں جاؤ گے، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گی۔ میرا گھر یہیں قریب ہے، وہاں میری بیوی ہے، وہ تمہیں سنبھال لے گی۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ نے شاید تمہیں میری بیٹی بنا کر بھیجا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں اتنے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جہنم کے دہانے پر تھی اور اب ایک فرشتہ مجھے بیٹی بنا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی، چلو بیٹی رات ہو رہی ہے، اب یہاں رکنا ٹھیک نہیں، لوگ باتیں بنائیں گے، پچھلے دروازے سے نکلتے ہیں۔ میری گاڑی وہیں کھڑی ہے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ میرا دل اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے مجھے درندوں سے بچا کر ایک ولی اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ انسانوں کی شکل میں چھپے ہوئے شیطان کبھی کبھی فرشتوں کا روپ دھار لیتے ہیں، اور جس گاڑی میں میں بیٹھ رہی ہوں وہ مجھے کسی محفوظ پناہ گاہ کی طرف نہیں بلکہ میری زندگی کے سب سے بڑے امتحان کی طرف لے جا رہی ہے۔ گاڑی تیزی سے منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ مولوی الیاس بار بار شیشے میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں میں عجیب سی چمک تھی۔ انہوں نے پوچھا، بیٹی اب تو ڈر نہیں لگ رہا؟ میں نے کہا، بابا جی آپ میرے لیے فرشتے ہیں جو مجھے بچا لیا۔ مولوی نے کہکا لگایا اور بولا، ویسے تمہاری ماں تمہیں کتنے میں بیچ رہی تھی؟ یہ سوال میرے لیے جھٹکا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا۔ تو وہ بولا، خیر فکر نہ کرو، جہاں لے جا رہا ہوں وہاں رانی بن کر ہوگی۔ گاڑی شہر کے پوش علاقے میں ایک عالیشان حویلی کے سامنے رکی۔ گیٹ پر گارڈز نے سلام کیا۔ مجھے عجیب لگا۔ مولوی مجھے مین دروازے کی بجائے سائڈ کے دروازے سے اندر لے گیا اور بازو سختی سے دبا کر بولا، چودھری صاحب انتظار کر رہے ہیں، ادب سے پیش آنا، اسی میں بھلائی ہے۔ میں ڈر کے مارے اندر گھسیٹتی چلی گئی۔ کمرے میں دھواں تھا اور ایک شخص کرسی پر پشت کیے بیٹھا تھا۔ مولوی نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، چودھری صاحب معافی چاہتا ہوں، دیر ہو گئی، لیکن چیز ایسی لایا ہوں کہ طبیعت خوش ہو جائے گی۔ میں نے روتے ہوئے چیخ ماری، آپ جھوٹے ہیں، مجھے جانے دیں۔ مولوی نے مجھے آنکھیں دکھائیں اور چودھری سے بولا، سرکار یہ لیجئے تحفہ، بالکل ہیرا ہے اور اچھوتا مال ہے۔ یہ سنتے ہی میں زمین پر گر گئی، لیکن تبھی کرسی گھومی اور میرا سانس رک گیا، کیونکہ سامنے بیٹھا شخص کوئی اور نہیں، میرے سگے چچا تھے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، چچا؟ ان کے ہاتھ سے سگریٹ گر گیا اور وہ اچھل پڑے۔ سائمہ تم؟ میں روتی ہوئی ان کے پیروں میں گر گئی اور بولی، چچا مجھے بچا لیں، یہ مجھے بیچنے لایا ہے۔ چچا نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگایا اور شیر کی طرح دھاڑے۔ خاموش۔ انہوں نے ایک جھٹکے میں مولوی کا گریبان پکڑ کر اسے ہوا میں اٹھا لیا اور بولے، تو میری بیٹی کو میرے پاس بیچنے لایا ہے؟ تیری یہ جرت؟ چچا نے اسے زمین پر پٹخا اور لاتے مارتے ہوئے بولے،
मैं अय्याश ज़रूर हूँ, लेकिन बेगैरत नहीं कि अपनी बेटियों का सौदा करूं। उन्होंने गार्ड्स को बुलाकर हुक्म दिया, इसे कुत्ते की तरह घसीटते हुए ले जाओ, मुंह काला करके पुलिस के हवाले करो। गार्ड उसे ले गए तो चचा ने मुझे दोबारा गले लगाया और रोते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो साइमा, मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा और तुम्हारे बाप का। चलो अभी घर चलते हैं, तुम्हारी चाची तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। गाड़ी तेज़ी से सड़क पर दौड़ रही थी। चचा ड्राइविंग सीट पर थे और उनके हाथ स्टीयरिंग पर इतने सख्ती से जमे थे कि उंगलियां सफ़ेद पड़ चुकी थीं। मैं पिछली सीट पर बैठी आंसू पोंछ रही थी कि चचा ने शीशे में मुझे देखा और भारी आवाज़ में बोले, रो मत साइमा, अब तेरे रोने के दिन ख़त्म हो गए हैं। बस मुझे इतना बता कि वो औरत कहाँ रहती है। मैंने सिसकते हुए कहा, चचा, वो कच्ची बस्ती है शहर के दूसरे कोने में। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा करेगी। वो मुझे माँ बनकर ले गई थी। चचा ने दांत पीस कर कहा, माँ के नाम पर वो धब्बा है धब्बा। तू फिक्र न कर, कल सूरज निकलने से पहले वो अपने किए की सजा भुगत रही होगी। मुझे बस अफसोस है कि मैं नसीबों को नहीं बचा सका। मैंने पूछा, चचा, क्या हम अब्बा की कब्र पर जाएंगे? उन्होंने सर हिलाया और कहा, हाँ बेटी, ज़रूर जाएंगे, लेकिन पहले तुम्हें तुम्हारे असली घर ले जाओ। तुम्हारी चच्ची तुम्हारी राह तक रही है। गाड़ी एक जदीद बंगले के पोर्च में रुकी। ये वो पुराना गांव वाला घर नहीं था, बल्कि शहर का एक आलीशान मकान था। गाड़ी रुकते ही चचा ने दरवाज़ा खोला और मुझे बाहर निकाला। इतने में घर का मेन दरवाज़ा खुला और एक उधेड़ उम्र खातून बाहर निकली। ये चची ज़ैनब थी। उनके बालों में चांदी उतर आई थी, लेकिन चेहरा वही था। चची ने हैरत से पूछा, चौधरी साहब, खैरियत तो है? आप तो किसी मीटिंग में गए थे, इतनी जल्दी वापस आ गए, और ये बच्ची कौन है? चचा ने मेरा हाथ पकड़कर आगे किया और जज्बाती लहजे में बोले, ज़ैनब, जरा गौर से देख, इसे पहचानती हो? चची ने आंखें सिकोड़कर मुझे देखा, फिर उनकी आंखों में एकदम चमक उभरी। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी और बोली, ये आंखें साइमा की, ये मेरी साइमा है। मैं भागकर उनके गले लग गई और बोली, चची, जिस पर चची ने मुझे जोर से भींच लिया और जोर जोर से रोने लगी और बोली, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, तुम जिंदा हो। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी। तुम इतनी बड़ी हो गई हो और तुम्हारा ये हुलिया क्यों बिगड़ा हुआ है? चचा ने सर झुकाकर कहा, ये बहुत बुरी हालत में मिली है ज़ैनब, अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो आज हम इसे खो देते। चची ने फौरन इधर उधर देखा और बेचैनी से पूछा, और नसीबो, मेरा भाई नसीबो कहाँ है? वो नहीं आया साथ? ये सवाल सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने सर झुका लिया और मेरी हिचकियां बन गई। चचा ने आगे बढ़कर चच्ची के कंधे पर हाथ रखा और गुलुगीर लहजे में बोले, हौसला करो ज़ैनब, नसीबो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो हमें छोड़कर जा चुका है। चच्ची के मुंह से एक दिल खराश चीख निकली और वो बोली, नहीं, मेरा भाई नहीं मर सकता। हाय, मैं लुट गई, मैं अपने भाई का मुंह भी ना देख सकी। वो जमीन पर बैठ गई और बैन करने लगी। मैं भी उनके साथ नीचे बैठ गई और हम दोनों खूब रोए। चचा हमें चुप कराने की बजाय खुद भी आंसू बहाते रहे। थोड़ी देर बाद चचा ने चच्ची को उठाया और सख्त लहजे में बोले, ज़ैनब, ये रोने का वक्त नहीं है, अभी हिसाब बाकी है। उस औरत ने नसीबों की मौत के बाद साइमा को घर से निकाल दिया और बेचने के लिए कोठे पर ले गई। चची ने झटके से सर उठाया। उनके आंसू फौरन रुक गए और चेहरे पर शदीद गुस्सा आ गया और वो बोली, क्या उस कमबख्त की इतनी जुर्रत मेरी फूल जैसी बच्ची को बेचने चली थी? चचा ने मुट्ठी भींच कर कहा, हाँ, लेकिन अब वो नहीं बचेगी। साइमा को अंदर ले जाओ, इसे खाना खिलाओ और आराम करने दो। सुबह मैं शकीला का वो हाल करूंगा कि दुनिया देखेगी। चची मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई और बोली, आ मेरी बच्ची, आज तू अपने घर आई है, अब तुझे कोई दुख नहीं मिलेगा। मैं देखती हूँ कौन तुझे मुझसे छीनता है। रात के खाने के बाद मैं नर्म बिस्तर पर लेटी थी। चची मेरे सरहाने बैठी मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी। चची ने पूछा, उस डाइन ने तुझे बहुत सताया ना? मैंने आंखें बंद करके कहा, बहुत चची, मुझे भूखा रखती थी, मारती थी।
ابا کے جانے کے بعد تو اس نے مجھے جانور سمجھ لیا تھا۔ چچی نے میرے ماتھے کو چوما اور بولی، سو جا بیٹی، اب تو محفوظ ہے، کل تیرا چچا اس کا حساب چکا دے گا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ برسوں بعد مجھے ایسی نیند آ رہی تھی جس میں کوئی خوف نہیں تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ کل کا دن بہت ہنگامہ خیز ہونے والا ہے، کیونکہ چچا کی آنکھوں میں جو آگ میں نے دیکھی تھی وہ شکیلہ کو خاک کر کے ہی بجھے گی۔ صبح کا سورج ابھی نکلا ہی تھا کہ چچا نے پولیس والوں کو ساتھ لیا اور ہم میرے پرانے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی جب گلی میں رکی تو لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ میں گاڑی میں بیٹھی کانپ رہی تھی کہ کہیں وہ عورت کوئی تماشا نہ کھڑا کر دے۔ چچا نے مجھے گاڑی میں رہنے کا اشارہ کیا اور خود پولیس انسپکٹر کے ساتھ آگے بڑھے۔ انہوں نے دروازے پر زوردار دستک دی۔ اندر سے شکیلہ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، کون ہے؟ دروازہ توڑ دو اگر نہیں کھلتی۔ انسپکٹر نے سپاہیوں کو حکم دیا اور ایک ہی دھکے سے دروازہ کھل گیا۔ شکیلہ صحن میں کھڑی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ فوراً چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولی، ارے بھائی جان، آپ کب آئے؟ میں نے آپ کو کتنا ڈھونڈا، نصیبوں کے جانے کے بعد تو ہم رل گئے۔ چچا نے اس کی بات کاٹی اور گرج کر بولے، بکواس بند کر اور بتا سائمہ کہاں ہے؟ شکیلہ نے مکرانہ انداز میں آنسو بہاتے ہوئے کہا، بھائی جان، وہ تو نکل گئی ہاتھ سے، آوارہ ہو گئی تھی، پرسوں رات کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں نے روکنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے مجھے دھکا دے دیا۔ چچا نے مڑ کر میری طرف اشارہ کیا۔ میں گاڑی سے اتر کر آہستہ آہستہ اندر آئی۔ مجھے دیکھتے ہی شکیلہ کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، اس کی زبان جیسے تالوں سے چپک گئی۔ میں نے قریب جا کر کہا، میں بھاگی نہیں تھی اماں، تم نے مجھے کوٹھے پر بیچا تھا، یاد ہے؟ شکیلہ گڑگڑانے لگی، بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو تمہاری ماں ہوں۔ چچا نے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور بولے، بس ایک لفظ اور نہیں، تم جیسی عورتیں ماں کے نام پر کلنک ہیں۔ انسپکٹر صاحب لے جائیں اسے اور وہ دفعات لگائیں کہ یہ ساری عمر جیل میں سڑتی رہے۔ پولیس والوں نے شکیلہ کو ہاتھوں میں ہتھکڑی لگائی۔ وہ چیخنے لگی، بھائی جان مجھے معاف کر دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ چچا نے نفرت سے کہا، ان بچوں کی فکر مت کر، وہ میرے بھائی کا خون ہے، میں انہیں سنبھال لوں گا۔ تبھی کمرے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ میں بھاگ کر اندر گئی تو دیکھا میرا سوتیلا بھائی اور چھوٹی بہن کونے میں دب کے بیٹھے تھے۔ ان کے کپڑے میلے تھے اور وہ بھوک سے نڈھال لگ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مجھ سے لپٹ گئے۔ آپا ہمیں بچا لیں، اماں ہمیں بہت مارتی ہیں۔ میں نے انہیں گلے لگایا اور دلاسا دیا، رو مت، اب کوئی تمہیں نہیں مارے گا۔ چچا بھی اندر آ گئے اور بچوں کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دونوں کو پیار کیا اور بولے، چلو میرے شیروں، آج سے تم اپنے چچا کے گھر رہو گی۔ پولیس شکیلہ کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔ محلے والے اسے لعنت ملامت کر رہے تھے۔ ہم بچوں کو لے کر گاڑی میں بیٹھے تو مجھے لگا جیسے آج ابا کی روح کو سکون مل گیا ہوگا۔ گاڑی جب واپس چچا کے گھر کی طرف مڑی تو میرے ساتھ بیٹھے میرے بہن بھائی میرے بازو کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، جیسے انہیں یقین آ رہا ہو کہ وہ اس جہنم سے آزاد ہو چکے ہیں۔ وقت پڑ لگا کر اٹھتا رہا اور چچا کے گھر میں مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو وہ سکون ملا جس کے لیے ہم ترس گئے تھے۔ چچی نے میرے ستیلے بہن بھائیوں کو بھی سگی اولاد کی طرح پالا اور ہمیں کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ چچا نے میری پڑھائی مکمل کروائی اور مجھے معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کے قابل بنایا۔ چند سال گزرنے کے بعد ایک خوشگوار شام کو چچا اور چچی میرے پاس آئے اور چچا نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی میری خواہش ہے کہ تم ہمیشہ اسی گھر میں رہو، لیکن بیٹی نہیں بلکہ بہو بن کر۔ کیا تم میرے بیٹے سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر میں شرما گئی اور میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میری شادی میرے کزن سے ہو گئی اور میں اسی گھر کی مالکن بن گئی جہاں میں کبھی پناہ لینے آئی تھی۔ زندگی بہت حسین ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن میں اپنی گاڑی میں بازار سے گزر رہی تھی کہ اشارے پر گاڑی رکی تو ایک بوڑھی بھکارن نے میری گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر خاک تھی۔ میں نے شیشہ نیچے کیا تو میں چونک گئی۔ وہ کوئی اور نہیں شکیلہ تھی جو جیل سے چھوٹنے کے بعد سڑکوں پر رول رہی تھی۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ اس وقت میرا دل کیا کہ اسے دھتکار دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اللہ نے مجھے اتنی عزت دی ہے تو مجھے معاف کر دینا چاہیے۔
میں نے اپنے شوہر سے کہہ کر اسے کچھ پیسے دیے اور اس کے رہنے کا انتظام ایک اولڈ ہوم میں کروا دیا، کیونکہ میرے دل سے نفرت ختم ہو چکی تھی اور اب صرف ترس باقی تھا۔ میری کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اندھیری رات کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں وہ آخر کار اس میں خود گرتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کا ساتھ اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ رشتوں کا تقدس اور سچائی ہی وہ طاقت ہے جو انسان کو سرخرو کرتی ہے، جبکہ لالچ اور دھوکہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔